بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رقص کی وبا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1518 میں ایک ایسا وبائی مرض پھیلا جس نے لوگوں کو لگاتار رقص کرنے پر مجبور کیا اور اسے ڈانسنگ پلیگ یا رقص کی وبا کا نام دیا گیا۔ کیا یہ ایک اجتماعی نیورولوجیکل بیماری تھی یا کسی کیمیکل زہر کا نتیجہ؟ اس کے پیچھے کیا سائنسی وجوہات تھیں؟ 16ویں صدی میں فرانس میں پھیلنے والی ایسی وبا جس نے تقریباً ہر شخص کو رقص کرنے پر مجبور کر دیا تھا، تاریخ میں اسے ڈانسنگ پلیگ یا رقص کی وبا کا نام دیا گیا۔ 1518 میں ڈانسنگ پلیگ کا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا، اور یہ ایک رقص کی وبا تھی جو 2 مہینے جاری رہی۔ جولائی 1518 میں ایک لڑکی فراو ٹروفیا فرانس کے شہر سٹراسبورگ کی سڑکوں پر نکل آئی اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر کوئی موسیقی یا شور نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی رقص کرتی رہی۔ اسے روکنا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھکاوٹ کی وجہ سے گر پڑتی، لیکن جیسے ہی وہ ایک دفعہ آرام کر لیتی تو یہ جنونی رقص دوبارہ شروع کر دیتی۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک رقص کرتی رہی اور یہ 1518 کی رقص کی وبا کا آغاز تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے ساتھ مزید 30 لوگ شامل ہو گئے تھے۔ وہ بھی رقص کرتے رہتے اور تھک کر گر پڑتے، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا آرام کر لیتے تو دوبارہ رقص میں مشغول ہو جاتے۔ یہ لوگ بے قابو ہو کر رقص کرتے کرتے زخمی حالت تک پہنچ جاتے۔ ان رقص کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہر کے اعلیٰ عہدیداروں کو پریشان کر دیا، جو نہیں جانتے تھے کہ اس سارے عمل کی وجہ کیا ہے۔ مقامی ڈاکٹروں نے رقص کی وبا کی وجہ گرم خون کو قرار دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے جیسے یہ رقص بڑھتا جائے گا تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ سول اور مذہبی رہنماؤں نے سوچا کہ رقص کی وبا کو ختم کرنے کا حل مزید رقص ہے، یعنی کہ اگر وہ زیادہ تیزی سے رقص کریں گے تو جلدی تھک جائیں گے اور رقص ختم کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ہالز کے دروازے کھول دیے اور ان رقص کرنے والوں کو اندر جمع کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے موسیقی کا انتظام کیا تاکہ وہ رقص کرتے رہیں، لیکن اس سے رقص کی وبا ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ تقریباً 400 لوگ اس رقص کی وبا سے متاثر ہوئے۔ بہت سے لوگ نہ ختم ہونے والے رقص کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک اور فالج کی وجہ سے مر گئے۔ ستمبر تک رقص کرنے والوں کو دعاؤں کے لیے ایک پہاڑی پر بھیج دیا گیا۔ یہ وبا اگرچہ ایک افسانے جیسی لگتی ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت میں ہوا تھا۔ اس رقص کی وبا کی وجہ کبھی دریافت نہیں ہوئی، لیکن تاریخی اور طبعی طور پر اس پر کئی تھیوریز ہیں۔ مورخین کے خیال کے مطابق اور ایک مذہبی عقیدے کے مطابق سینٹ ویٹس لوگوں کو رقص کی وبا میں مبتلا کر سکتے تھے۔ مورخ جان ویلر نے قحط اور چیچک کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو اس وبا کی وجہ بتایا اور کہا کہ لوگ دباؤ میں آ کر رقص کرنے لگے تھے۔ ایک میڈیکل تھیوری یہ ہے کہ ایک ایرگٹ نامی زہریلی پھپھوندی جو گیلی رائی پر پائی جاتی ہے، وہ جھٹکے اور ہذیان پیدا کر سکتی ہے۔ آج کے جدید دور میں اس رقص کی وبا کو سڈنہم کوریا کہا جاتا ہے، جس کے مطابق یہ ایک نیورولوجیکل بیماری ہے جو کہ سٹریپٹوکوکس بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک انگریز ڈاکٹر تھامس سڈنہم نے سب سے پہلے اس بیماری کی وضاحت کی اور یہ بتایا کہ عموماً لڑکیوں میں اس بیماری کی شرح لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور یہ عموماً 5 سے 15 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں جسم کے انتہائی حصوں اور چہروں پر جھٹکے واضح ہوتے ہیں۔ اس بیماری سے متاثرہ افراد بد مزاجی، جذباتی، عدم استحکام اور پریشانی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، جو کہ اکثر معمولی واقعات سے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سٹراسبورگ کے لوگوں میں رقص کی وبا کی وجہ
जिस्मानी और ज़हनी मिसाइल थे। ये बीमारी अब भी मौजूद हो सकती है, लेकिन आज के दौर में इससे निपटने के लिए ज़्यादा वसाइल दस्तयाब हैं। अगर आप इससे मुतल्लिक मज़ीद वजाहत कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब मास्टर ज़ीन अकेडमी 2.0।